لوگوں کو درس دے دیا۔ سرکار نے فرمایا میرے چھوٹے سے غلام ذرا توجہ سے سن لے، جب کبھی چلنے کا موقع بنے اپنے باپ سے آگے کبھی نہ چلنا، جب بھی چلے اپنے باپ کے پیچھے چلنا۔ ہمیں یہ ادب کی تعلیم کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ در مصطفیٰ سے مل رہی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں اپنے باپ سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ جملے ذرا توجہ سے سنیے کہ ہم کہتے ہیں قرآن کو پیچھا نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہوتا ہے، یہ جناب خطا ہوتی ہے۔ ارے قرآن کو پیچھے سے بچانے کے لیے اس کو سینے سے لگانے والوں مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں میرے چھوٹے سے غلام جب تو اپنے باپ کے آگے چلے گا تو تیرے باپ کو پیچھا ہوگا، جب باپ کو پیچھا ہوگا خدا ناراض ہوگا۔ اس لیے جب کبھی چلنے کا موقع آئے اپنے باپ کے پیچھے چلا کرو، آگے نہ چلو۔ اس کے آگے سرکار نے فرمایا میرے چھوٹے غلام ذرا سن لے وصیت مصطفیٰ۔ سرکار نے فرمایا جب چلے تو پیچھے چلیں، اور جس جگہ پہ جانا ہو جب وہاں پہ پہنچ جائیں اپنی منزل پہ تو اپنے باپ کو پہلے عزت سے بٹھایا کرو، عزت سے باپ بیٹھ جائے، اگر جگہ ملے تو خود بیٹھا کرو، اگر جگہ نہ ملے تو باپ کے سامنے کھڑے رہا کرو۔ یہ عزت اور توقیر ہمیں کون بتا رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں۔ پھر سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آگے نہیں چلنا، جب بیٹھنے کی باری آئے نواب بن کر پہلے بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے رہنا ہے۔ اس کے بعد جب کبھی بلانے کی بات آئے، مخاطب ہونے کی بات آئے تو نام لے کر نہ بلانا، ابا حضور کہہ کر بلانا۔ یہ تعلیم ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ در مصطفیٰ سے مل رہی ہے۔ یہ بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قرآن کی کچھ آیات لیتے ہیں پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ ہمیں کوئی نیک بیٹا عطا فرما دے، صالح بیٹا عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ نے نیک بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ جناب علی نیک صالح بیٹے کی، بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی، اور جب خوشخبری ملی تو جناب علی اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ جس بیٹے کے لیے دعائیں مانگتے تھے کافی عمر بیت گئی تھی، اولاد نہیں تھی، کافی عمر کے بعد ملی اولاد، اور جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے سن کو پہنچا، اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے دیکھا خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، اور جب یہ دیکھا خواب سے جاگ آئی، جب بیدار ہوئے تو اپنے بیٹے کو بلا کر فرمایا، کہا کہ میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے؟ ارے حکم سنانا یہ اور بات ہے، کسی کا مشورہ لینا یہ اور بات ہے۔ اللہ کا نبی حکم نہیں سنا رہا، ارادہ پوچھ رہا ہے۔ جب یہ جملے بولے تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہ میرے بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو بجا لائیں، انشاءاللہ العزیز ان قریب آپ دیکھیں گے میں صابرین میں سے ہوں گا، صبر کرنے والا ہوں گا۔ میں نے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے ادب کے تقاضوں میں کہ بتاؤ کہ آج اگر ماں باپ کہیں بیٹے مدرسے
میں چلے جاؤ قرآن پڑھنے کے لیے، بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں باپ کہے بیٹا سکول میں چلے جاؤ، بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹا دکان سے سامان لینے کے لیے چلے جاؤ، بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے میں پوچھتا ہوں، کیا دکان پہ جانا زیادہ بڑی بات ہے، مسجد میں جانا زیادہ بڑی بات ہے، یا سکول میں جانا بڑی بات ہے، یا گردن پہ چھری چلانا بڑی بات ہے؟ یقیناً یہ گردن پہ چھری چلانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ادب تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ جب یہ ادب کی بات آئی تو کسی عاشق نے قلم اٹھائی، کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرام نظر پہ اگر چاہے تو جناب علی ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ کسی عاشق نے کہا یہ نظر کی جو بات ہے، نظر کیا کام کرتی ہے؟ فرمایا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، یہ سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کے میں پیالوں سے نہیں، ارے نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ ارے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فضل؟ یہ اپنے ماں باپ کے ادب و احترام کس نے سکھائے؟ اور نظر کی بات آئی، یہاں ایک بات بتاتا چلوں، توجہ ہے نا؟ اچھا آپ کا ٹائم تو نہیں ضائع ہو رہا؟ جب آنکھ کی بات آتی ہے، نظر کی بات آتی ہے، تو آنکھ تو ایک ہے نا، اس کی کفیات کوئی ہے۔ آنکھ ایک ہے لیکن اس کی کفیات کوئی ہیں، ان میں ایک دو سامنے رکھتا ہوں۔ آنکھ کی ایک کفیت یہ بھی ہے، اگر یہی آنکھ ادب میں جھک جائے تو اسے حیا کہتے ہیں، اگر یہی آنکھ ترچھی ہو جائے تو اسے ادا کہتے ہیں، اگر یہی آنکھ اٹھ جائے اسے دعا کہتے ہیں، اور یہی آنکھ اگر کسی پہ پڑ جائے تو اسے قضا کہتے ہیں۔ آنکھ ایک ہے لیکن اس کے اندر کفیات علیحدہ علیحدہ ہیں، جدا جدا ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب آقا دو جہاں علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹے سے یہ مشورہ لیا تو بیٹے نے ادب والا جواب دیا۔ پتا چلا کہ ادب والوں کی اولادیں بھی ادب والی ہوتی ہیں، نیکوں کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی ہیں، اور قرآن کریم ہمیں اس طرح کے ادب و احترام کی تعلیم کا سبق دیتا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آؤ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ادب و احترام کی دنیا میں۔ یہ میرا جملہ ہے، کہیں کتابوں میں ہو سکتا ہے کسی کو نہ ملے، میرا یہ جملہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے غلاموں، اگر ماں باپ ان دونوں میں سے کوئی بچے سے ناراض ہو کر کہے کہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ، تو اگر بچہ کہے کہ اماں حضور، ابا حضور مجھ سے خطا کیا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، تو یہ جملہ عرف بھی ہے اور جھڑکی بھی ہے، یہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ ماں باپ کہیں بیٹے کھڑے ہو جاؤ، ادب و احترام سے سر کو جھکا کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ کچھ وقت کے بعد وہ کہیں کہ بیٹے بیٹھ جاؤ، تو پھر بھی پوچھنا نہیں ہے کہ ابا حضور آپ نے کھڑا کیا تھا، وجہ کیا تھی، آپ نے بٹھا دیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا، پتا چلا یہی ادب و احترام ہے۔ یہ پوچھنے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوا تو یہ ادب و احترام ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے غلاموں، میرات المناجی مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث ہے، مجھے یہ بات ذہن میں آ گئی ہے۔ جب میں یہاں پڑھایا کرتا تھا نا بچوں کو، حافظ مدثر چاند نے جب قرآن مکمل کیا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کپڑے دے یا کیا دے، میں نے کہا مجھے کتابیں دے دیں، تو یہ میرات المناجی انہوں نے مجھے لے کر دی تھی۔ صوبیدار مجید صاحب ہوا کرتے تھے، شرح مسلم کی جلدیں انہوں نے لے کر دی تھی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے غلاموں، خوشامد کے طور پہ نہیں، یہ شکرانے کے طور پہ یہ جملے استعمال کر رہا ہوں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان میرات المناجی مشکات المصابیح کے اندر ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، حضور ایک دن بہت افسردہ ہوئے، غم زدہ ہوئے، حضور کو روتے ہوئے دیکھ کے صحابہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ حضور کے غلاموں نے پوچھا حضور آخر وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آج مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے، اور ماں کی بات کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا لوگوں سنو، کاش آج
محمد کی والدہ حیات ہوتی اور میں محمد نماز پڑھ رہا ہوتا، میں عین نماز میں ہوتا۔ آج کل دنیا میں ایک بات رائج ہے، پتہ نہیں یہاں بھی ہے کہ نہیں ہے،